ایک صاحب مجھے کہنے لگے اتنے بچے ہو گئے, اگر جیب میں پیسے نہ ہو پڑھانے کے تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا ٹماٹر بیچیں گے, اور کیا کریں گے؟ کیا ہے اس میں ٹماٹر؟ یہ ٹماٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے کیا؟ نہیں تو اتنے بچے ہمارے ٹماٹر بیچیں گے. وہ بھائی جان دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں صدر زرداری بھی قبر میں جائے گا, مسلم لیگی بھی قبر میں جائیں گے, مریں گے سالے, سب نے مرنا ہے. وہ فرعون کہاں گیا جو اتنا بڑا بادشاہ تھا؟ جنرل مشرف بھی بیمار پڑے ہوئے, تھوڑے دنوں میں اطلاع آ جائے گی, سب کی آئے گی, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, میری بھی آئے گی, آپ کی بھی آئے گی. اس کو اتنا مسلط کر لیا کھوپڑی کے اوپر. یہ دنیا کی محبت ہے, یہ ایجوکیشن نہیں ہے. اس کو ایجوکیشن یا ترقی نہیں کہتے, یہ دنیا مردار سے عشق ہے, اور اس عشق کی سزا دنیا میں اللہ دیتا ہے, دماغ کا سکون چھین لیتا ہے. پڑھاؤ اپنے بچوں کو, اچھے سے اچھا بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بنا کوئی بات نہیں, رکشا چلائے گا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی نے کیسی مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھایا, ہم کو انگریز تھوڑی ہے بھائی. کیسی مثالیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پچھلی امتوں کی مثال دی کہ ایک عورت جو ہے نا وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائی ہوئی تھی, تو ایک شخص جس کو لوگ برا بلا کہہ رہے تھے, مسکین, غریب, پراگندہ بال, تو ماں نے دعا مانگی, اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا, اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے معاشرے میں. حدیث میں آتا ہے بچے کو اللہ نے ماں کے گود میں بولنے کی توفیق دی, بچے نے کہا اللہ مجھے ایسا بنا دینا. دوسرا بڑی عالی شان سواری میں گزرا, کوئی پیپلز پارٹی میں بڑے عہدے پر ہوگا اس زمانے میں, بڑی عالی شان سواری اور بڑا جاہو جلال کے ساتھ. ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا. آج مائیں کہتی ہے نا ایسا بن جائے ایسا نہ بنے. بچے نے ماں کی گود میں کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا, مجھے ایسا نہ بنانا. حدیث میں آتا ہے یہ جو جاہو جلال کے ساتھ گزر رہا تھا خدا کا باغی اور اس کا نافرمان تھا, اور وہ اللہ کا فرما بردار تھا جو پہلا والا. دیکھو فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیے نا, وہ غربت کے تانے دیے ہیں. وہی تانے آج آپ غریبوں کو دے رہے ہو کہ اتنے بچے ہو گئے تو ٹماٹر بیچیں گے. غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے. فرعون اسی وجہ سے تو برباد ہو گیا. وہ کہہ رہے کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, اے لوگوں میرے پاس باغات ہیں, میرے پاس علم ہے, میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, اور یہ موسیٰ تو مسکین ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہوتی اس کے پاس. تم اس کو فالو کرو گے, مجھے فالو کرو گے. لوگ کہتے تھے آپ کو فالو کریں گے ہم. ولا یکاد یبین, اور کہتے تھے موسیٰ میں ایک عیب یہ بھی ہے کہ اس کو بولنے میں بلاغت نہیں ہے, مجھے بولنا بھی آتا ہے. یہ فرعون مقابلہ کر رہا ہے. اللہ کی نظر میں موسیٰ کی اہمیت تھی, موسیٰ کی جو مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے, کیا ویلیو ہے. جب قرآن پڑھو نا خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی نظر میں جو ویلیو تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ نام کس پیغمبر کا آیا ہے؟ موسیٰ. اور مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے, اپنے آپ کو قتل سے بچاتے پھر رہے ہیں, کہ غلطی سے قتل بھی ہو گیا تھا, بچاتے پھر رہے ہیں. بکریاں چرائی ہیں 10 سال نکاح کے لیے ہے. غربت کا عالم دیکھو. ان کی اہلیہ کے والد نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ اس شرط پہ کروں گا کہ 10 سال بولو بکریاں چراؤ, اور کوئی آپشن نہیں تھا. کتنا بڑا مہر نا, ٹھیک ٹھاک بھاری بھرکم مہر ہے. انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, اور اس کے علاوہ میرے پاس نکاح کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی بات نہیں 10 سال بکریاں چرائیں گے. جو تکبر فرعون کی کھوپڑی میں تھا نا اس وقت, وہی ہمارے آج پڑھے لکھے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے. وہی پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے. اس دنیا سے دل مت لگاؤ میرے بھائی, بچے ٹماٹر بیچے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ان کو ابھی سے ٹماٹر کی ریڑھی دے کے ٹماٹر بکواؤ, ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دو, اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. پیسے نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی مسکین تھے بھائی.
ایک صاحب کا فون آیا, میرے 4 بچے ہیں, ایک ہی کمرہ ہے, میں بہت پریشان ہوں, پھر بیوی کو حمل ٹھہر گیا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں حمل گرا دو, کہاں سے خرچے پورے کرو گے؟ میں نے کہا 4 بچے زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا جب بھی پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا اس کا مطلب جب پیدا ہوا تھا نا بچہ تو دودھ اس لیے پیدا ہوا تھا, اس وقت بچے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز تھی؟ دودھ. ایسا دودھ اللہ نے پیدا کر کے دکھایا, آج تک کوئی سائنٹسٹ, کوئی ڈاکٹر اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکا. میں نے کہا خدا نے بتا دیا ہے کہ بچے پیدا میں کرتا ہوں, تم نہیں کرتے, ان کی ضرورتوں سے میں واقف ہوں, تم بعد میں واقف ہوتے ہو, اور ان کی بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا. میں نے پھر لندن میں ایک ڈاکٹر صاحب کو فون کیا کہ ان کو کوئی ڈاکٹر کہہ رہے حمل گرا دو. اس نے کہا یہ پوری دنیا میں اللیگل ہے, ایک دن کا حمل بھی گرانا سوائے 2-4 ملکوں کے, پوری دنیا میں کیا ہے بولو؟ اللیگل ہے, ایک دن کا حمل بھی. اور لندن میں انہوں نے کہا کہ 13 سال کی لڑکی اگر زنا سے حاملہ ہو جائے وہ بھی حمل نہیں گرا سکتی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. کسی بچی سے جبرن زنا ہوا یو کے میں اگر, اور بچی کی عمر کتنی ہے 13 سال, پریگننٹ ہو گئی, یو کے کا لا یہ ہے کہ وہ پریگننسی ضائع, بولتے کیوں نہیں کر سکتی. کیونکہ جب ایک جان جسم میں اللہ نے اس کو زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے, وہ آپ کی اولاد ہے. کروڑوں جرثوموں میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے. بات پہ اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, یہ چیزیں ختم. غربت دیکھو قرآن میں کتنا اللہ نے ارشاد فرمایا, یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق بڑھا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. اس کا اولاد سے تعلق نہیں ہے. اللہ غریب رکھنا چاہے گا, ایک بچے میں بھی آپ کے منہ سے نوالا چھین لے گا. رزق میں برکت دینا چاہے گا تو درجنوں میں بھی اللہ, ہم نے بہت سے دیکھے ہیں غریب تھے, ان کے اولادیں ہوئی, سب اولادیں پڑھ لکھ کے, کوئی شپ پہ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کما بھی رہے ہیں, اپنے والدین کو کھلا بھی رہے ہیں. تو ایک عجیب دماغ میں چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں.